بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to English class. Dear students, you are about to learn unit number 10 for Urdu translation from 10th English. Unit number 10, A World Without Books. ایک کتابوں کے بغیر جہان، دنیا یا جہان بے کتب. سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھیے. پیراگراف نمبر 1, ریکاؤنٹڈ نے سنائی، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. سٹرن سخت، تنا ہوا. کنسنٹریشن توجہ. ٹریسنگ کھوج لگانا، سراغ لگانا. لائن بینگ ریڈ پڑھی جانے والی سطر. ایکسپریشن تأثر یا دھیان. ڈسٹربڈ الجھا ہوا یا الجھ جانا. فرسٹریشن تذبذب پریشانی. وانس بیمنگ چمک رہا تھا، پاسٹ کنٹینیوس ٹینس. میٹر ضروری ہے. ویدر خواہ یا آیا کے بھی کہہ سکتے ہیں، خواہ ادھر زیادہ اچھا لفظ ہے. ریزالوڈ مکمل ہوئی. ان پوزیشن قبضہ میں. ڈیلیشیسلی مزیدار. پرائیویٹ نجی. کنیکشن تعلق. ڈسکرائبڈ بیان کردہ. پیراگراف نمبر 2, فریکوینٹلی متعدد، کئی بار. آسکڈ پوچھا جانے والا. ویری کا مطلب ادھر ہوگا مخصوص یا مطلوبہ. ابسرڈ فضول. ڈپریسنگ پریشان کن. ڈیمائز زوال. پرسسٹڈ برقرار رہا. نگیٹ نفی کرتے ہیں. نوشن خیال. ایڈوانسز پیش رفتیں. میکس اس ڈیلو ہم سے تحقیق کرواتی ہے. کمپلیکسٹیز پیچیدگیوں یا پیچیدگیاں. پیراگراف نمبر 3, آر کنیکٹڈ منسلک ہو جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں. آئیڈینٹیفائی شناخت کرنا یا پہچان کرنا. شناخت کرانا، پہچان کرانا معنی رکھتا ہے. لود نفرت کرتے ہیں یا کرنا. فلیٹر خوشامد کرتے ہیں یا خوشامد کرنا. کمپریہینڈ سمجھنا. اسپائریشنز خواہشات. یہ پیراگراف نمبر 3 کے ہیں، یاد رکھیے. پرووائڈز مہیا کرتی ہے یا مہیا کرتا ہے. Now come to its translation. Paragraph number 1, An Irish novelist قوم تائبین. ایک آئرلینڈ کے ناول نگار قوم تائبین نے. once recounted ایک بار سنائی. a story ایک کہانی. about observing مشاہدہ کرنے کے بارے میں. a Cantonese man ایک کینٹنی آدمی کا. sitting on a Kowloon footpath ایک کولون کے فٹ پاتھ یعنی پیدل رستے پر بیٹھے ہوئے. ریڈنگ آف بک ایک کتاب پڑھنے والا.
کا بامر و ترجمہ: ایک آئرلینڈ کے ناول نگار قوم طیبین نے ایک مرتبہ کولون کے فٹ پاتھ پر بیٹھے کتاب پڑھنے والے کینتنی آدمی کا مشاہدہ کرنے کے بارے میں ایک کہانی سنائی۔ The man's face was turned with concentration. آدمی کا چہرہ توجہ سے تنا ہوا تھا، توجہ سے سخت تھا، and his finger tracing the line being read. اور اس کی انگلی پڑھی جانے والی سطر کا سراغ لگا رہی تھی۔ At times، کئی بار، the man's expression، آدمی کا دھیان، would be disturbed، الجھ جاتا تھا، in frustration، پریشانی میں، at his progress، اس کی ترقی پر۔ کئی بار آدمی کا دھیان اس کی ترقی پر پریشانی میں الجھ جاتا تھا۔ Finally، آخر کار، the reader looked up at the sky، قاری نے آسمان کی طرف دیکھا، اوپر آسمان کی طرف دیکھا، while his face was beaming، جبکہ اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ It doesn't matter، ضروری نہیں، whether it was because of a sudden joy with the act of reading، خواہ یہ پڑھائی کے عمل سے اچانک خوشی کی وجہ سے ہوا، اور revelation from what was written، یا اس الہام کی وجہ سے جسے لکھا گیا تھا یا جو لکھا ہوا تھا، اور delight at how the story is resolved، یا اس خوشی کی وجہ سے جس طرز پر کہانی مکمل ہوئی۔ The point is that، بات یہ ہے کہ، نکتہ یہ ہے کہ he was in possession of something deliciously private، وہ کسی مزیدار نجی چیز کے قبضہ میں تھا۔ یہ جو ڈیش ہے اس کا مطلب ہوگا یعنی a connection between him and the writer، اس کے اور مصنف کے درمیان، between the real world and the world described upon the pages، حقیقی دنیا اور صفحات پر بیان کردہ دنیا کے درمیان تعلق۔ پیراگراف نمبر 2، There's a frequently asked question، ایک متعدد پوچھا جانے والا سوال ہے، What would the world be like without books؟ دنیا کتابوں کے بغیر دنیا کس کی مانند ہوگی؟ The very question is absurd and depressing، مطلوبہ سوال فضول اور پریشان کن ہے۔ It's always said، ہمیشہ کہا جاتا ہے، that کہ the latest technology signals the demise of the book، جدید ترین فنیات کتاب کے زوال کی طرف اشارہ کرتی ہے، کتاب کے زوال کا اشارہ کرتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ Decades ago، عشروں قبل، it was thought، خیال کیا جاتا تھا، that کہ the radio would replace books، ریڈیو کتابوں کی جگہ لے لے گا۔ The fear has persisted throughout with the inventions of television and internet، خوف ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کی ایجادات سے مسلسل برقرار رہا ہے۔ Present perfect tense، but seems like that of Cantonese man reading the book، لیکن کتاب پڑھنے والے کینتنی آدمی کے جیسے مناظر negate the notion، اس خیال کی نفی کرتے ہیں، that کہ modern advances pose a threat to reading، کہ جدید پیش رفتیں قراءت پر خطرہ عائد کرتی ہیں۔ Books are themselves a form of technology، کتابیں خود ایسی فنیات کی ایک صورت ہیں، that spread over the pages، جو صفحات پر پھیلی ہوئی ہے، and makes us delve into the complexities of life، تو اور ہم سے زندگی کی پیچیدگیوں کی تحقیق کرواتی ہے۔ پیراگراف نمبر 3، Literature is the story of humans، ادب
انسانوں کی داستان ہے. اٹس دا ریکارڈ آف ہو وی آر, ویئر وی کم فرام اینڈ ویئر وی آر گوئنگ. یہ اس کا ذخیرہ ہے جو ہم ہیں, جس سے ہم جہاں سے یا جدھر سے ہم آتے ہیں اور جہاں ہم جا رہے ہیں. بکس میک اس ٹریول ایٹ لارج. کتابیں ہم سے آزادانہ سفر کرواتی ہیں. ڈیورنگ آور جرنی. اپنے سفر کے دوران وی آر کنیکٹڈ ود ہیومینٹی. ہم انسانیت سے جڑ جاتے ہیں, ہم انسانیت سے منسلک ہو جاتے ہیں. وی آئیڈینٹیفائی آور سیلوز ود دا کریکٹرز. ہم اپنی شناخت ایسے کرداروں سے کرواتے ہیں. وی میٹ اینڈ لرن. جن سے ہم ملاقات کرتے اور معلوم کرتے ہیں whether we love, loathe, fear or flatter. آیا کہ ہم محبت کرتے, نفرت کرتے, خوف کھاتے یا خوشامد کرتے ہیں. They help us comprehend our faults and aspirations. وہ ہمیں اپنی غلطیوں اور خواہشات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. They tell us who could we become if we are not careful. جو ہمیں بتاتے ہیں جو ہم ہو سکتے ہیں اگر ہم محتاط نہ رہیں. Reading provides the deepest connection to the morals. قراءت ایسے اخلاق کے ساتھ عمیق ترین یا گہرا ترین تعلق فراہم کرتی ہے. That make us human. جو ہمیں انسان بناتے and part of a larger society. اور ایک بڑے معاشرے کا حصہ بناتے ہیں. The end of this lecture.